هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صاف صاف اعلان برات ہے، جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں تم سے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض، پس چل پھر لو تم زمین میں، ملک میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے تک، وَاعْلَمُوا، یاد رکھنا، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ واحد صورت قرآن مجید کی ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی مختلف آراء ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ جو سب سے زیادہ مجھے دل کو لگتا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ سورت تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا جیسے ذبح کرتے ہوئے کسی جانور کو تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، چونکہ یہ تلوار لے کر سورت نازل ہوئی ہے، لہذا یہاں پر اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ جو ہے یہ اپروپریٹ نہیں تھا، لہذا اس کے شروع میں کلمہ بسم اللہ شامل نہیں کیا گیا، واللہ اعلم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے لا تعلق ہے، بیزار ہے، ورسولہ، اینڈ سو از ہز میسنجر، اور اللہ کے رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے اس دعوت سے منہ پھیرا تو یاد رکھنا بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان کے جن سے تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کر رکھے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اپنے معاہدوں میں ذرا بھی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ ہی تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد کی ہے، احدن کسی کی، فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پورا کرو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اصل میں یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی، اس کا ہم ذکر کل تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف تعین کے ساتھ کسی اپنے رسول کو بھیجا، اور اس قوم نے یا اس شخص نے، یعنی شخص سے مراد فرعون یہاں ذہن میں رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس پیغمبر کو جھٹلا دیا، موقع دیا گیا ان کو بات کو سمجھنے کا پوری طرح، اور جب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ بات کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر جھٹلایا ہے، یہ بات کو سمجھ چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں ایک ایکسیپشن تو پہلے یہ ہوئی، ایکسیپشن نہیں، یعنی تبدیلی اس کے، یعنی وے آؤٹ کی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ایگزیکیوشن میں ایک تبدیلی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے، بنی اسرائیل نے انہیں ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، تو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ ریزرو کر لی، حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا۔ اب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر موقع دیا جائے گا ان کو کہ ایک دفعہ پھر موقع ہے، مان لو،
اور پھر بھی وہ انکار کریں گے تو پھر ان کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ایکشن لیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی ایک غیر معمولی رسول ہیں. یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کیے ہیں. بحیثیت مجموعی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے ان کے مشن کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزانہ معاملہ ہوا جس سے ان کا مشن یا تکمیل ہوا یا قوم کو غرق کر دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اتنی شدید بارش ہوئی کہ اسی میں غرق ہو گئی. قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، کل ان کا ذکر پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرمنیٹ کر دیا. یعنی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ جو خصوصی اختیارات ہیں ان کے ذریعے سے یا آسمان سے کوئی آفت آ گئی یا زمین سے کوئی آفت آ گئی، وہ تباہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ایک غیر معمولی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ساری جد و جہد زمینی ہے. یعنی ایک تو غیر معمولی اس اعتبار سے ہیں کہ آپ کو جو مشن سونپا گیا تھا آپ نے اس مشن کو مکمل کیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں. پہلا ان کا مشن تھا ایک مسیح کی حیثیت سے، نجات دہندہ کی حیثیت سے انہیں بنی اسرائیل کو آزادی دلا دی. وہ بھی دلائی معجزانہ طور پر کہ عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے اور آل فرعون ڈوب گئے. اس کے بعد دوسرا فیز شروع ہوا ان کی نبوت کا، یہ تھی ان کی رسالت بنی اسرائیل کی طرف. اس فیز میں انہیں تورات دی گئی اور اس کے بعد اب تورات کی ایگزیکیوشن کا مرحلہ آیا. انہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنی ہوم لینڈ یعنی فلسطین میں انٹر ہو. اگر ریفیوجیز کی حیثیت سے جاؤ گے تو تمہاری کوئی سے نہیں ہوگی، لہذا وہاں لڑ کر اس شہر کو فتح کرو اور وہاں پر اس تورات کو، اللہ کے احکام کو نافذ کرو. انہوں نے انکار کر دیا. اب نٹشل کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام could not accomplish his second mission. یعنی پہلا مشن جو ہے وہ تو اکمپلش کر لیا، وہ بھی معجزانہ طور پر ہوا، لیکن اب دوسرے مشن میں جب قوم سے تقاضا کیا گیا کہ تم لڑو اور شہر کو فتح کرو، قوم نے انکار کر دیا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیزار ہو گئے. انہیں اللہ سے کہا کہ ہمارے اور قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے، اور یہیں حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا، حضرت ہارون کا انتقال ہوا. 40 سال تک وہ قوم بھٹکتی رہی. پھر جو ان کے خلیفہ تھے ان کی سرکردگی میں نئے سرے سے وہ جنگ کی اور معاملہ آگے بڑھا. ویئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سونپا گیا آپ نے اس مشن کو اکمپلش کیا، نمبر 1. دوسری خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری جد و جہد زمینی جد و جہد تھی. یعنی کسی بھی شخص کو دنیا میں کوئی تحریک چلا کر اگر تبدیلی برپا کرنی ہے تو اسے جن جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ سارے مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے اور آپ نے ان کو فیس کیا اور بڑی عمدہ اسٹریٹجی کے ساتھ آپ ان سب سے نبرد آزما بھی ہوئے اور کامیاب بھی نکلے. اب یہاں کیا ہوا کہ مکے کے لوگ بالخصوص، یعنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل تھے، لہذا آپ کی بھی 2 بعثتیں تھیں. آپ کی پہلی بعثت جو تھی وہ اہل عرب کی طرف تھی، بالخصوص قریش کی طرف، اور آپ کی دوسری بعثت تھی پوری نوع انسانی کی طرف. اب یہ پہلی بعثت جو تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھا دیا، اور جو دوسری بعثت تھی وہ کام سونپ دیا اپنی امت کو. اب یہ تمہارے ذمے ہے میرے بعد کہ تم پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو غالب کرو. اچھا، اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد زمینی ہے، لہذا کہیں بھی آپ کو سیرت النبی میں کوئی جمپ نظر نہیں آئے گا. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے. یہاں تک کہ کافروں کو جو سزا دینی تھی اس میں بھی کوئی نہ آسمانی بجلی ان پر گری، نہ کوئی بارشیں ان کو ڈبو سکی، نہ وہ سمندر میں جا کر گرے، نہ کوئی زلزلہ آیا جس کی نتیجے میں وہ تباہ ہو گئے ہوں. بلکہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کی تلواروں سے انہیں سزا دی. یعنی بالکل سب کام زمینی. ایسا تھا کیوں یہ بھی سمجھ لیجئے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دور کے فاتح تھے. یعنی پہلا دور جو تھا وہ آڈیو ویژول کا دور تھا، معجزات بھی آڈیو ویژول ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ کوئی شخص جو ہے وہ قربانی کرتا تھا
تو اس کی قربانی کی قبولیت بھی فوراً انہیں رسید دی جاتی تھی کہ اللہ بھی تیری قربانی قبول ہے. کیا ہوتا تھا؟ آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا. یہاں وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا، اور اب ہر کام جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز پر چلنے والا ہے. لہذا پورے فزیکل ورلڈ کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلایا گیا، اور چونکہ یہ قیامت تک دین باقی رہنا تھا لہذا میرے اور آپ کے لیے بھی حجت قائم کر دی گئی، تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدائی طاقت تھی اور معجزات پہ معجزات آ رہے تھے. دیٹ از وائی ہی کوڈ اکمپلش ہز مشن اینڈ وی آر سوری وی کین ناٹ. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لہذا آج پھر اثر نو اگر ہمیں دین کا غلبہ چاہیے، اس کی جد و جہد چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم اسی طرح گراؤنڈ زیرو سے لے کر چلیں گے اور بالکل گروس روٹ لیول سے جد و جہد کا آغاز کر کے قدم بقدم اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ سارے مراحل اس میں گزریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا. تو فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. اب آخری وارننگ دی جا رہی ہے اور اعلان کروایا گیا کب؟ سن 9 ہجری کا جو حج ہے، یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا رمضان المبارک میں. یہ کیلنڈر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سیرت النبی کا. اور رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، یعنی حج آیا ہی کھڑا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مکے کو فتح کر لیا تھا، لیکن قریش نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی حج کے انتظامات کی، آپ نے اس کو نہیں چھیڑا. قریش کو حج کا انتظام کرنے دیا آپ نے. اگلے سال یعنی سن 9 ہجری کا جو حج ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا حج کا، لیکن آپ خود تشریف نہیں لے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج مشن کا امیر بنا کر آپ نے بھیجا. راستے میں تھے حضرت ابوبکر تو پیچھے سے یہ آیات نازل ہوئیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کی حیثیت سے حضرت علی کو بھیجا کہ تم جا کر وہاں اعلان کر دو میری طرف سے. پھر حضرت علی نے حج کے موقع پر یہ آیات پڑھ کر سنائی ہے اور اعلان کیا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، یو کین تھنک، یا مسلمان ہو جاؤ یا یہ سرزمین چھوڑ دو. اب یہاں پر تو اللہ کا دین غالب ہوگا، یا پھر آ جاؤ میدان میں لڑنے کے لیے، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتے. اور یہ بات جو ہے اس میں ہمیں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی ابھی اسی سورہ انفال کی پہلی آیت کے ترجمے میں مولانا فتح محمد جلندری صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ وہ سامنے پڑا ہوا ہے. تو ایک بزرگ ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھے لکھا ہوا ہے کہ جو مال تم نے لوٹا ہے، تو میں نے کہا جی ہے تو غنیمت کا مال جو ہے وہ لوٹا ہی جاتا ہے. تو اس سے کہنے لگے کہ یہ غیر مسلم جو ہیں ان کو ہم کیا بتائیں گے. میں کہا غیر مسلموں کو اگر آپ خوش کرنے کے چکر میں رہے تو پھر تو دین آ گیا. فقط اباؤٹ دس غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں، جو اصل بات ہے دین کی وہ ہمیں ڈٹ کر جو ہے وہ کہنی چاہیے. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ عذاب جو پہلے آسمان سے آتا تھا یا زمین سے آتا تھا، اب وہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کو دیا گیا، اور یہ اس کی ساری کی ساری تفصیل جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں بھی انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو، وَقُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات میں ان کا شکار کرنے کے لیے بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دیں کہ میں اسٹڈی کر لوں تمہارے دین کو، تو اسے اپورچونٹی پرووائڈ کرو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. ثُمَّ أَبْلِغُوا مَا مَنَعَ، اور پھر اس کو یعنی دین پڑھانے کے بعد وہیں پر جو ہے تلوار تان پہ اس کو کھڑی نہ ہو جاؤ، ہاں بھی ہون دس کلمہ پڑھنا کہ نہیں پڑھتا، نہیں، پہلے اس کو چھوڑو اس کی امن کی جگہ پر، سیف پلیس پر، اور پھر اس کے ساتھ معاملہ کرو.
تو ثم ابلغوا ما منعوا، پھر پہنچاؤ اس کو امن کی جگہ پر، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکوں سے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس معاہدے کے جو تم نے مسجد حرام کے پاس کیا ہے، صلح حدیبیہ، اور تم نے اس وقت کی تھی، بعد میں خود ہی تم نے وہ توڑ دی قریش نے۔ فمستقاموا لکم، پھر کوئی ایسا معاہدہ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہو، اگر وہ اس پر قائم رہیں تمہارے ساتھ، فاستقیموا لہم، تو تم بھی اس پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیفا، کیسے قائم رہ سکتا ہے ان سے عہد، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر انہیں تم پر غلبہ مل جائے، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو پھر وہ تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری کا یا معاہدے کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یردونکم بافواہہم، یہ تمہیں خوش کرتے ہیں صرف زبانی، وتابا قلوبہم، جبکہ ان کے دل اس پر آمادہ نہیں ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچا ہے، فصدوا عن سبیلہ، اور پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، وہ نہیں لحاظ رکھتے مسلمانوں کے سلسلے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا، واولئک هم المعتدون، اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ فإن تابوا واقاموا الصلاۃ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ونفصل الآیات، اور ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں، لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، من بعد عہدہم، معاہدے کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے ان علمبرداروں سے لڑو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، اس لیے کہ ان کی قسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں، نہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ الا تقاتلون قوما، تو کیا تم نہیں لڑو گے اس قوم سے، نقصوا ایمانہم، کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی تم پر زیادتی کرنے کی پہلی مرتبہ۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ حق ان تخشوہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، مسلمانوں ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، ویخزہم وینصرکم، اور انہیں ذلیل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مومنین، اور مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کرے گا ان کے دلوں کی جلن کو، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا جس کی چاہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی دین کا ایک تصور جو خاص طور پر پچھلے 10-12 سالوں میں پروموٹ ہوا ہے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں، اب اسی کا کھپت سوار ہے کہ دین کا سافٹ تصور پیش کیا جائے، کہ جس میں بدلہ لینے کے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، گالیاں بھی سنو پھر بھی دعائیں دو، اپنے بندے بھی مرواؤ پھر بھی جا کے ان کے ہاتھ چومو، جبکہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دین یہ نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا امیہ بن خلف نے، ان کے سوکالڈ آقا نے، جنگ بدر میں ڈھونڈ کر حضرت بلال نے امیہ کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی وہ جو کہا نا کہ کلیجے ٹھنڈے ہوں، ان کے سینے جو ہیں ان کو سکون پہنچے، تو مزہ تو تبھی آتا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے اگر آپ اپنے دشمن کو ماریں تو پھر جو مزہ آتا ہے، کلیجے کو ٹھنڈ پڑتی ہے، وہ شاید ادروائز نہیں پڑ سکتی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یعنی آپ نے اوائڈ کیا ہے واشی کی توبہ کو قبول کرنے کو، ایمان کو قبول کرنے کو، یعنی جی نہیں چاہتا، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار بھی نہیں تھا
کہ کوئی شخص کلمہ پڑھنا چاہے اور آپ اس کا کلمہ قبول نہ کریں، لیکن آپ نے ڈیلے کیا ہے. کیوں؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہوا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے، اور سوباز ہند. تو وہ آیا سامنے تو حضور نے اوائڈ کیا، پھر اوائڈ کیا، تو بعد میں آپ نے پھر آیا لیکن کلمہ پڑھا، ایمان لایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا ہی تھا. تو آپ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں تھے کہ میں اوائڈ کر رہا ہوں، تو تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر اس کو قتل نہیں کر دیتا. یعنی وہ جو دل کا یعنی انداز ہے نا، سوچ، خواہش، اس کو ذہن میں رکھیں. یعنی دین کا تقاضا اپنی جگہ پر ہے، لیکن دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو جملہ آیا تھا تو ہلا دینے والا ہے کہ ہر انصار کے گھرانے میں ماتم ہو رہا تھا، اور ماتم کرنا اور بیان کرنا حرام نہیں ہوا تھا. اور دیہاتوں کے اندر خاص طور پر وہ جو بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہر عورت جو چلی آ رہی ہوتی ہے نیا جملہ ایسا بولتی ہے کہ یعنی اسٹرانگ سے اسٹرانگ نرز والا آدمی جو ہے وہ بھی روئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ہر گھر میں ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جملہ آیا، واہ حمزہ تو وما بواقی لہو، ہائے حمزہ، اس پر تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں. یعنی بنو ہاشم کا فرزند حمزہ وہ کہیں قتل ہوا ہوتا مکے میں تو جو کہرام مرتا بنو ہاشم کے گھرانے میں، وہ یہاں تو پردیس میں کون تھا. تو پھر انصار کو خیال آیا کہ وہ بھی میرے بلنڈر، تو انہوں نے پھر اپنی خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ کے ہاں، تو تم وہاں جا کر ذرا ماتم کی محفل سجاؤ، ان سے جا کر تعزیت کرو. دل کے جو یعنی جذبات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو وہ جذبات ٹھنڈے تبھی ہوتے ہیں کہ جب اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمن کو واصل جہنم کریں. تو اس پہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہو غیر مسلم کیا کہیں گے، اس چکر میں رہے تو پھر دین کا کوئی اور ہی نقشہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا جو آج آپ کو ریڈیو پر، اخبار پر اور ٹی وی پر نظر آ رہا ہے. تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ واللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے تو تم مجھ سے ڈرو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قلوب المؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم، اور اللہ دور کرے گا مومنوں کے دلوں کی جلن کو. ویتوب اللہ علی من یشاء، ہاں جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا. ام حسبتم ان تترکوا، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اس لیے کہ ابھی اللہ نے تم میں سے سارٹ آؤٹ کیے ہی نہیں وہ کہ جو تم میں سے جہاد کریں. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ، اور نہیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارٹ آؤٹ نہیں کیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ پیار کیا ہی نہیں. بڑی زبردست آیت. یعنی مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ، اس کا رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی اور سے پیار کی پینگیں بڑھائے. اللہ تعالیٰ یعنی اس جنگ کے ذریعے سے تمہارا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے واقعی وہ تسمے جو ہیں پیار محبت کے کافروں کے ساتھ ابھی برقرار ہیں، یا واقعی تم اللہ کے نام پر ان سے دشمنی کرتے ہو. وہ بڑی مشہور حدیث جو ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ کھینچا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا. فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. ورنہ میرا آپ کا ایمان یہ کیا ایمان ہے؟ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور مومنوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے متولی بنے، ان کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہوں اپنے بارے میں کفر کی. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ تمام یہاں اعمال سے مراد کیا ہے؟ وہ جو ذکر آیا تھا سورہ بقرہ میں کہ
اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ مسجد حرام کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے برابر ہے؟ نو وے۔ اب یہ اس سے مراد ہیں کہ وہ جو سمجھتے ہیں اپنے نیک اعمال ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی ایسا ہی ہے جیسے بڑی سے بڑی رقم صفر سے ضرب کھا کر صفر ہو جاتی ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد تو صرف اہل ایمان ہی کرتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، توقع ہے کہ ایسے ہی لوگ منزل مراد پر پہنچنے والے ہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا وہ برابر ہے اس کے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور جہاد کریں اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں اور مالوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بہت اونچے درجے والے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی رحمت کی، ورضوان اور اپنی خوشنودی کی، وجنات اور ایسے باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، کہ جن کے اندر ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقینا اللہ کے پاس ہی سب سے بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ دوست اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں زیادہ عزیز سمجھیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بڑی سخت آیت ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے پیار کرے گا، ان سے دوستی رکھے گا، ان سے رفاقت اختیار کرے گا، تو بس سمجھ لو یہی ظالم ہے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، واضح کر دو، اعلان کر دو، بتا دو، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاو سے بنائے ہیں، جو تمہیں بڑے پیارے ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پرے ہٹ جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ یعنی بالکل ایک ترازو جب کھڑا کر دیا اپنے دل میں، یہ ترازو کھڑا کرو، اس کے ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھو، 5 رشتوں کی اور 3 مال و اسباب دنیاوی کی، اور دوسری طرف 3 محبتیں رکھ کے دیکھو۔ اللہ کی محبت اصل تو وہ ہے، لیکن اللہ تو نظر نہیں آتا۔ اب اللہ کی محبت کو جانچنے کے لیے سامنے کون موجود ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، آپ اس کی نفی تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کا بھی ثبوت مانگ لیا۔ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اگر یہ ہے، اگر یہ پلڑا بھاری ہے تو مبارکباد ہے، اور اگر یہ پلڑا بھاری نہیں ہے تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، پلٹ جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھائے گا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اور اللہ نے کئی مواقع پر تمہاری مدد کی ہے۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب غرہ تھا تمہیں اپنی کثرت تعداد کا،
کہ ہم نے تو 313 ہو کر بھی مار دیا تھا انہیں، آج تو ہم 10-12 ہزار ہیں، تو آج تو ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا. لیکن ہوا کیا؟ جب تیروں کی بوچھاڑ آئی تو مسلمان جو ہیں ان کے قدم اکھڑ گئے. اس پر ڈانٹا جا رہا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں غرہ ہوا اپنی کثرت تعداد کا، تغنی عنکم فلم تغنی عنکم شیئا، تو کچھ کام نہ آئی کوئی چیز تمہارے، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، وسیع ہونے کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینت نازل فرمائی اپنے پیغمبر اور سچے مومنوں پر. وانزل جنودا لم تروها، اور نازل فرمائے ایسے لشکر جن کو تم نہ دیکھتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو سزا دی. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، اور پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی اس کے بعد. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کی چاہے توبہ قبول کر لے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یقیناً مشرک ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو سن لو. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو تمہیں اگر یہ خطرہ ہے کہ مشرکوں نے اگر آنا بند کر دیا تو معیشت تباہ ہو جائے گی، حاجی کم آئیں گے تو تمہارے مال کم بکے گا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو پھر سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو. من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، یعنی اپنی سیکیورٹی پرچیز کر لیں جزیہ دے کر، اور چھوٹے ہو کر رہیں. یہ رعایت تھی اہل کتاب کے لیے، یعنی جو مشرکین ہیں اصل عرب ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں اور ان کی زبان بولتے ہیں، لہذا ان کے لیے تو کوئی رعایت نہیں. ان کو تو چوائس دیے صرف 3، یا اسلام قبول کر لو، یا عرب کو چھوڑ دو، یا پھر آ جاؤ میدان میں. جبکہ اہل کتاب کو چوتھا چوائس بھی دے دیا کہ تم جزیہ دے کر اپنی سیکیورٹی پرچیز کر لو، چھوٹے ہو کر رہو، دوسرے درجے کے شہری بن جاؤ، تو اٹس آل رائٹ. وقالت الیہود عزیز ابن اللہ عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولهم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں. یداعون قول الذین کفروا، ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا تھے. من قبل، اس سے پہلے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے. انا یوفکون، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے صوفیوں اور اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کو بھی. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. اما یشرکون، ان کی مشرکانہ باتوں سے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا اپنی روشنی کو، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات کتنی ہی مشرکوں کو ناگوار گزرے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کو
پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے کہ پورا قرآن مجید وہ اس آیت کے گرد گھومتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دے کر اور اسلام دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس دین کو غالب کریں. اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ اس آیت کو سامنے نہیں رکھیں گے، ورنہ ہر پھر کر کیا ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غیر مسلموں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اس کا حاصل کیا ہے. یعنی ایچ جی ویلز نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ محمد فیلڈ ایز اے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین، کہ حضور ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہوئے لیکن ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہوئے. یعنی ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ کام نبی کے کرنے کے ہے ہی نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت اور رسالت دی ہی اس لیے گئی تھی کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں. لہذا آپ نے مکے کی زندگی میں بھی جب تلوار ہاتھ میں نہیں لی تو اس وقت بھی آپ کے پیش نظر یہی تھا، لیکن آپ کا وہ موو اسٹریٹجک تھا کہ اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں. ذرا تصور تو کیجیے اگر مکہ مکرمہ میں مسلمان وائلنٹ ہو جاتے تو اسی وقت تکا بوٹی کر دیا جاتا، مٹھی بھر تو سارے تھے. اور جو وائلنٹ نہیں بھی ہوئے اور جہاں قریش کا بس چلا انہوں نے کیا نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ، حضرت یاسر کے خاندان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، یعنی ایک کے ساتھ ایک اونٹ سے ایک ہاتھ، دوسرے اونٹ سے دوسرا ہاتھ، تیسرے اونٹ سے ایک ٹانگ اور چوتھے اونٹ سے دوسری ٹانگ، اور ان اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا گیا بیک وقت، یعنی زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے. یہ ہوا کہ نہیں مکے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی تھی، یعنی پہلے دن سے پیش نظر تھا. اور مکی صورتوں کے اندر وہ حکم موجود ہے. سورہ شورى میں صاف کہا گیا کہ وَلِذَالِكَ فَدُوا، یعنی اس سے پہلے کہا گیا کہ اَنْ أَقِیمُوا الدِّین، کو دین کو قائم کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا کی فی، اور اس میں متفرق نہ ہو، اس دین کے ٹکڑے نہ کرو، حصے بکھرے نہ کرو. اور پھر ایک آیت کے بعد فرمایا گیا فَلِذَالِكَ فَدُوا، لیکن تم اسی کی طرف بلاؤ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ڈٹے رہنا جیسے تمہیں حکم ملا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. ایک ہے صرف عدل کی نصیحت کہ یہ بندے پتر بن کے رہا کرو، عدل کریا کرو، انصاف کریا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو. ایک کیا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. کیسے عدل ہوگا؟ غلبہ ہوگا تب انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے لوگوں کے درمیان عدل کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی ہی میں یہ انسٹرکشن آ گئی تھی بالکل شروع میں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. لیکن مکہ مکرمہ میں آپ نے صحابہ کرام کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. تو یہ کیا تھا؟ یہ اسٹریٹجک موو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو آپ جو مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور معاذ اللہ جب آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ نے ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی، اچھا پھر ان سے سیاسی انداز سے اور ملیٹنٹ انداز میں دین ان پر قائم کیا جائے. ایسا نہیں ہے. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اور اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء اور راہب وہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، فَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو.
یوم یحما علیہا، اور جس دن دہکائی جائے گی، دہکایا جائے گا ان پر، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن دہکائی جائے گی اس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ، فتقوا بہا، اور داغا جائے گا اس سے، جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو، یہ کہتے ہوئے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو مزہ اس کا جو تم نے جمع کیا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینے تو سال کے 12 ہی ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اللہ نے یہ بات طے کب کی تھی؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا، منها 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست، فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو نہ تو ظلم کرو ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر باہم جنگ کر کے، وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور اے مسلمانوں سب کے سب مشرکوں سے لڑو، کما یقاتلونکم فی، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں سب کے سب، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی ہے یہ کفار کی حرکت تھی قریش کی کہ وہ ان 4 مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، جب موڈ ہوا کہ اس مہینے کے محرم کے مہینے میں جنگ کرنی ہے تو محرم کی بجائے وہ اگلا مہینہ جو ہے اس میں شامل کر دیا، یا صفر اس کے ساتھ رجب کے ساتھ ایک اور شامل کر دیا اور گنتی 4 کی پوری کر لی، کبھی وہ مہینہ، کبھی یہ کہہ دیا کہ اس دفعہ محرم بعد میں آئے گا، سفر پہلے آئے گا، یعنی اپنے ڈھکوسلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس میں شامل کر لی۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا دین میں اضافہ ہے، یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے یہ کافر لوگ، یحلونہ عامن، کہ کسی سال وہ کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، وہ یحرمونہ عامن، اور پھر کسی سال میں وہ کسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں، لیواطئوا، تاکہ وہ پوری کریں عدت ما حرم اللہ، 4 مہینوں کی گنتی جو اللہ نے حرام کیے ہیں، فیحلوا ما حرم اللہ، اور پھر حرام کر لیں جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، پرکشش بنا دیے گئے ہیں ان کے برے اعمال ان کے لیے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو، یہ بڑی زبردست آیات ہیں، یعنی چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا میرا اس وقت، اگر آپ زیادہ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، یعنی تمہارا گھر تمہیں چھوڑتا ہی نہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے پر راضی ہو گئے اور ریجھ گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ دنیاوی زندگی کا سارا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں ریپلیس کر دے گا اور لوگوں سے، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ ہے کہ نہیں وارننگ؟ یعنی ہمیں جو زوم ہے اپنی مسلمانی کا، تو اللہ تعالیٰ وہ زوم بھی توڑ رہا ہے کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو، یہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم دین کے محتاج ہو۔ تم اگر اس دین کو پیٹھ دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دفع کر دے گا، اس زمین سے ہٹا دے گا، اور اس زمین کو تمہارے ناپاک خون سے پاک کر دے گا اور تمہاری جگہ اور لے آئے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ،
اگر تم نے اللہ کی مدد نہ کی، یعنی اس کی دین کی مدد نہ کی، تو سن لو فقط نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد کی ہے، اس کے دین کی مدد کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس نے نکالا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکال دیا تھا، ثانی اثنین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبرا مت، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی یہاں پر تعین کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا صاحب، حضور کا ساتھی قرار دیا گیا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنی طرف سے سکون قلب اس پر نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو نیچا دکھا دیا اللہ نے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کی بات ہی سربلند ہونے والی ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری. اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے ایک مفسر نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جوان ہو یا بوڑھے، تندرست ہو یا بیمار، کمزور ہو یا توانا، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں. دین جو ہے وہ مغلوب ہو رہا ہے اور تم گھر میں عیش کر رہے ہو. دین جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے اور تم اپنے بیڈ روم کے مزے لے رہے ہو. نکلو خفافا وثقالا، خواہ ہلکے ہو یا بھاری. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اب یہ غزوہ تبوک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں آ گیا. اگر کوئی قریب کا سفر ہوتا، اگر عرضاً قریباً جلد ملنے والا نفع ہوتا اور چھوٹا سفر ہوتا، ہلکا سفر ہوتا، لتبعوک، تو یہ تمہاری پیروی کرتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ کٹھن سفر جو ہے، کٹھن راستہ ان کے لیے ان پر شاق گزر رہا ہے. وسیحلفون باللہ، اور ان قریب یہ آ کر تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے اللہ کی. لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں معاف کرے. لما اذنت لہم، اب جو اوپر فرمایا کہ ان قریب یہ آ کر معذرتیں پیش کریں گے، اور اب وہ معذرتیں جو ہیں وہ پیش کی انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرتوں کو قبول کیا. اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں قبول کیا. اور پھر یہ بڑا خوبصورت مقام ہے، انشاءاللہ اس پر کل ذرا، کیونکہ یہ وقت تھوڑا سا مانگے گا، وضاحت طلب ہوگا، تو اس پر میں یہیں گفتگو ختم کر رہا ہوں. تو کل وقت پر تشریف لائیے تاکہ آپ پوری طرح ان آیات سے لطف اندوز ہو سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر